قرآن میں ہے نا؟ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ سورہ اخلاص کہاں ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہے، نماز پہ، روزے پہ، زکات پہ، حج پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف فاتحہ پہ ہے، اختلاف سلام پہ ہے، اختلاف درود پہ ہے، اختلاف نعت پہ ہے، اختلاف میلاد پہ ہے، اختلاف محرم کی فاتحہ پہ ہے، اختلاف محرم کے منانے پر ہے، اختلاف غریب نواز کی فاتحہ پر ہے، اختلاف غوث اعظم کی فاتحہ پر ہے. ہم نے پوچھا بھئی بات کیا ہے؟ چھٹی شریف پر اختلاف کیوں؟ 11ویں شریف پر اختلاف کیوں؟ 12ویں شریف پر اختلاف کیوں؟ فاتحہ محرم پر اختلاف کیوں؟ خوب غور کرا تو پتا چلا ان کو نماز پڑھو اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، روزہ اللہ سے جوڑتا ہے، زکات اللہ سے جوڑتا ہے، حج اللہ سے جوڑتا ہے، تلاوت اللہ سے جوڑتی ہے. فاتحہ اللہ سے نہیں، رسول اللہ سے جوڑتی ہے. سلام اللہ کے لیے پڑھتے، یا اللہ سلام علیکہ بولتے، یا نبی سلام علیکہ. سلام نبی سے جوڑتا ہے، درود نبی سے جوڑتا ہے، محفل نعت نبی سے جوڑتی ہے، قصیدہ بردہ نبی سے جوڑتا ہے. حضرت خادر شاہ ولی اللہ سے، رسول اللہ سے جوڑتے ہیں. حضرت شمنا پیرا رسول اللہ سے جوڑتے ہیں. غریب نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں. غریب بندہ نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں. غوث اعظم رسول اللہ سے جوڑتے ہیں. فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے. زیارت کی فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے. محرم کی فاتحہ آل مصطفیٰ کے نام پہ ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑتی ہے. تو بولے جو نبی سے جوڑے وہ شرک ہے یا بدعت؟ تو میں نے پوچھا جو اللہ سے جوڑے، بولے وہ جائز ہے. تو پھر جو اللہ سے جوڑ دے وہ جائز، نبی سے جو جوڑ دے وہ شرک کیسے ہو گیا، وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ تو بولے مولانا سنو، ہم ایک منصوبہ اور ٹارگٹ لے کے آئے ہیں، اللہ سے جڑنے دیں گے مگر رسول اللہ سے جڑنے نہیں دیں گے، رسول اللہ سے جڑنے نہیں دیں گے. ہم پوچھے وہ کیوں؟ بولے جب تک اللہ سے جڑے تو تم کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے، رسول اللہ سے جڑے تو سب کچھ کر سکتے ہو، رسول اللہ سے جڑے تو سب کچھ کر سکتے ہو. وہ 313 تھے، رسول اللہ سے جڑے ہوئے تھے، پوری دنیا پہ بھاری ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو کیا کرو، رسول اللہ سے ان کا رشتہ توڑ دو. جب رسول اللہ سے ٹوٹ جائے گا تو مسلمان برباد ہو جائے گا. لاکھ سجدے کرے گا پھر بھی مجاہد نہیں بن سکے گا، لاکھ روزے رکھے گا پھر بھی مرد مومن نہیں بن سکے گا، لاکھ افطاری کرے گا، لاکھ حج کر لے گا، لاکھ زکات دے لے گا، پھر بھی فاتح نہیں بن سکے گا. اگر رسول اللہ کا ہوگا تو ایک بار یا رسول اللہ پکارے گا تو حضرت خادر شاہ ولی سے لے کے رسول اللہ تک سب کی مدد نصیب ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑا جائے. بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ اور سازش بنا کر آج امت مسلمہ میں اختلاف اور فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں. ایک بات سن لو دوستو، جتنے لوگ بھی اہل سنت چھوڑ کے جائے ہیں، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو احمد نقشبندی کا اعلان کہ سنو، تم نے جماعت اہل سنت کو چھوڑا، تم نے بدعقید کی گمراہی کو اپنا لیا، تم نے دشمنان رسول کی جماعتوں کو اپنے لیے ہدایت کا سامان سمجھا. کان کھول کر میری بات سن لو، جب تم مر جاؤ گے تمہیں تمہاری خبر میں اتارا جائے گا تو تمہیں خبر کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہاری جماعت کا کوئی امیر تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، تمہاری جماعت کا کوئی ملا، کوئی حضرت جی، کوئی حفظہ اللہ تعالی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا. آئے گا؟ اس کی خبر میں انہیں بچ گیا تو بس ہے، تمہاری خبر میں کیا آئے گا؟ کوئی جماعت کا ملا اپنے جماعت کے ماننے والے کی خبر میں نہیں آئے گا. نہ صرف خبر میں نہیں آئے گا بلکہ محشر میں بھی نہیں بچائے گا. بچائے گا؟ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. انہیں خود جنت میں نہیں جائے گا تو تم کو خاک کیا جنت میں لے جائے گا.
अरे सुन लो मुसलमानों, अहले सुन्नत के मानने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ने उसके बदले तुम पहले सुन्नत में पैदा किया। कि सुन लो ए सुन्नियों, तुम जब मरोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। लेकिन सुन लो खुदा की कसम, सब तुम्हें दफन करके पलट जाएंगे। जब कोई साथ नहीं आएगा मगर आमिना का लाल तुम्हारी खबर में आ जाएगा। सुन लो दोस्तों, मैदान महशर में हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे भाई हमको नहीं बचाएंगे, मगर कसम मुस्तफा जाने रहमत की फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा हमको बचाएंगे। हजरत इमाम हुसैन के नाना हमको बचाएंगे। सरकार इमाम हुसैन हमारा हाथ पकड़ कर हमको जन्नत में ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुनो, कोई मुल्ला नहीं आएगा तुम्हारी जमात में। ये बेकार मुल्लाओं के पीछे जाकर अपने ईमान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे उस जमात से अपना ताल्लुक जोड़ो जिसके अमीर का नाम मुहम्मदुर रसूल अल्लाह है। अरे इस जमात के खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इस जमात के मुबल्लिग का नाम गौसे आजम है। इस जमात के मुहाफिज का नाम इमाम आजम है। इस जमात के इमाम का नाम इमाम बुखारी है। और इस जमात के शेर का नाम सैयद अब्दुल कादर बादशाह हुसैनी है। कसम रब्बे जुल जलाल की, ये जिसके तुम नाम ले रहे हो यही तुम्हें बचाने आएंगे। गरीब यही तुम्हें बचाने आएंगे। इन्हें क्या बचाने आएगा जी? इन्हें बच गया तो बस है। नहीं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात सुन लो। ये घर है, खैर ये बेचारा थोड़ा गरीब का घर दिख रहा, करोड़पति का है समझो। नहीं ये घर ले लो, ये जरा अच्छा है, इसकी बात करते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल ये घर हमारे एक मोमिन भाई का है। मोमिन कैसे? हाँ चलता। अपने वाले कैसे? चलता। बाजू वाले का रहता तो और मजा आता था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये घर है। ये घर में मैं कल दरवाजे पे दस्तक दिया, बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं खुदा की कसम, ईमान ताजा हो जाएगा। और ये मिसाल सुनने के बाद तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और तुम हसन के नाम पर अपनी जवानियों को लुटाने वाले बन जाओगे। ये दरवाजे पर कल मैं दस्तक दिया। माइक अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो मैं कल दस्तक दिया, लेते कि अंदर से पूछे कौन? बोले वही कल रात में जो तकरीर कर रहा था मौलाना अहमद नक्शबंदी। बोले हजरत आप आए? झट से दरवाजा खोले, दीवान खाने में बुलाए, बिठाए, 5 मिनट के अंदर पानी, चाय, बिस्किट। सरकार कैसे हैं? किधर आए? मोहब्बत। मैं पूछा आप इतना खुश कहे को? बोले सरकार आपसे मोहब्बत है और आप हमारे इलाके के वलीउल्लाह की कदर करते हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हमारे खानदान की कदर करते हैं, हमें चाहने वाले हैं, मेरे बाप दादा को चाहते हैं, तो जो हमारा है उससे मोहब्बत ही तो किया जाएगा। और वो आए तो दरवाजा खोल के बुला के अंदर बिठाया जाएगा। राइट?
آپ کے خاندان اور قبیلے میں, آپ کے دوست و احباب میں آپ کا چاہنے والا ہے, دروازہ کھولیں گے, اندر بلائیں گے, ویلکم کریں گے, بٹھائیں گے, چائے بسکٹ کریں گے. جیسے ہی میں نکلا تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا, کھٹکا مارا. انہیں یہ سوچ کے آیا احمد نقشبندی صاحب گئے تو انہیں کھول کے بٹھایا, ویلکم کرا. میں بھی گیا تو کرتا ہوں گا, بلکہ آیا. جیسے ہی انہیں اندر سے پوچھے کون, بولے میں عبد المجید. بولے تو گئی کو آیا. بات سمجھ میں آ گئی. خالی نہیں نکلے, استن چڑھا کے. تم کیوں؟ ارے استن چڑھا کے لڑنے کا ارادہ ہے. بولے آئے کیوں؟ اب وہ مولانا آئے تو اندر بلا کے, میں جب سے دیکھ رہا ہوں بٹھا کے چائے وائی پلا کے بھیجا, اور میں آیا تو باہر آ گیا. بولے مولانا ہمارے چاہنے والے, ہم ان کو چاہتے ہیں, وہ ہم کو چاہتے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اندر بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے. اور تو وہ ہے جو ہمارے باپ کے خلاف بولتا ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے. تو وہ ہے جو میرے نانا کے خلاف بولتا ہے. تو وہ ہے جو میرے باپ داداؤں کی عظمت پہ انگلی اٹھاتا ہے, محلے میں بدنام کرتے پھرتا ہے. تیرے جیسا شیطان آئے تو اندر بلا کر نہیں بٹھایا جاتا, دروازہ بند کر کے باہری کام پچھان دیا جاتا ہے. اس مثال کو یاد رکھو. آپ بھی ایسی کرتے نہیں, ایسی ہوتا نہیں, عام مثال ہے بھائی. نہیں آپ بولتے کہ میرے ابا کو گالیاں دیا, بہت اچھا کرے آؤ, ایسا بولتے کیا آپ؟ بہت اچھے, میرے نانا کی ٹانگ پکڑ کے بہت اچھا کرے جا, ایسا بولتے آپ؟ جو باپ دادا کا دشمن ہوتا ہے اس کو باہری کام پچھانا جاتا ہے, گھر میں بلا کر نہیں بٹھایا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے میدان محشر ہوگا, انہیں نماز, روزہ, زکات, حج 40 دن کی جماعت لے کر میزان پر پہنچے گا. سنی مسلمان 11ویں 12ویں چھٹی شریف, بندہ نواز اور امام حسین کی فاتحہ لے کر میزان پہ پہنچے گا. دونوں کا نام اعمال تولا جائے گا, دونوں کے پلڑے دیکھے جائیں گے, دونوں مل کر اپنے نام اعمال تلا کر جنت کی طرف بھاگیں گے. جنت پہ دروازہ کھٹکھٹا, آپ بھی دیں گے, میں بھی کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے آواز آئے گی, کون ہے؟ آپ آواز دیں گے, میں سید قادر بادشاہ حسینی کے علاقے کا رہنے والا حسینی غلام آیا ہوں. حسین فرمائیں گے, اے دربان جنت دروازہ کھول دے, نانا کا غلام آیا ہے, بابا کا غلام آیا ہے, فاطمہ کا لال آیا ہے, فاطمہ کا چاہنے والا آیا ہے, ہماری فاتحہ کرنے والا آیا, ہمارے حسینی قادر بادشاہ کا ماننے والا آیا, شملان کریم کا ماننے والا آیا. بلاؤ, دروازہ کھولو, اندر بلاؤ, جنت کی نعمتیں اس کو پیش کرو. ہم گئے سو دیکھ کے بازو والے کو ہمت آئی, انہیں بغیر نماز پڑھ کے گیا تو میں تو نماز پڑھتا تھا, میں بھی جاؤں گا, میں تو ڈٹ کے جاؤں گا. جا کے ہم لوگ اندر مہمان نوازی چل رہی ہے, ابھی انہیں کھٹکا مارا. سردار جنت امام حسین نے پوچھا کون ہے؟ انہیں باہر سے آواز دیا, میں حضرت جی کا غلام ہوں, 40 دن کو جاتا تھا, حضرت قادر بادشاہ کے خلاف بولتا تھا, امام حسین کے شربت کو بدعت بولتا تھا, رسول اللہ کی فاتحہ کو حرام بولتا تھا, بات کرے کہ شرک و بدعت کے نعرے لگاتا تھا, سنیوں کو بھیکا بھیکا کے وہابی بناتا تھا. اتنے باتاں بولتا. اب حسین دروازہ کھولو نہیں فرمائیں گے, خود باہر آ جائیں گے. ہم پوچھے سرکار آپ سردار جنت ہے, میرے آقا آپ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ بولے سنو, جو اپنا ہوتا ہے اندر بلایا جاتا ہے.
جو باپ دادا کا دشمن ہو اندر نہیں بلایا جاتا، باہر ہی کام پہچان دیا جاتا ہے. خدا کی قسم سانگلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ایک چیلنج کرتا ہوں، اے بات کرے کہ بدعت اور شرک کا نعرہ لگانے والوں، تمہاری جماعت کا اگر کوئی امیر مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ میری بخشش کرائے گا تو میں تمہارے ساتھ جماعت میں چلنے تیار ہوں. اگر تمہاری جماعت کا امیر میری ضمانت کی نجات نہیں دے سکتا تو چھوڑ دے جماعت، آ جا اہل سنت میں. میرے مصطفیٰ نے شفاعت کی ضمانت دے رکھی ہے، آ جا اہل سنت میں. حسین نے بخشانے کا ذمہ لے لیا ہے، آ جا اہل سنت میں. غوث نے بخشانے کا ضمانہ لے لیا ہے، آ جا اہل سنت میں. غریب نواز نے بخشانے کی ضمانت لے لی ہے. دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ جماعت چھوڑ کے مت جاؤ. یہ رحمت والی جماعت ہے، یہ نجات والی جماعت ہے، یہ بخشش والی جماعت ہے، یہ انعام والی جماعت ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. میرے عزیز دوست مجاہد اہل سنت محمود سیریز ہمارے پنجتن فاؤنڈیشن کی دعوت پر، خصوصی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ میرے بیانات کے ڈی وی ڈیز جس کے اندر کم و بیش قریب 50 بیانات لے کر یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں. یہ ڈی وی ڈیز کا سیٹ آپ بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین کی عظمت پر اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی عظمت پر چند مخصوص بیانات اس کے اندر ہیں. آپ جاتے وقت یہ بیانات کی ڈی وی ڈیز محمود سیریز محمود بھائی کی جانب سے پیش کر رہے ہیں. آپ اس کو ضرور بضرور لیتے جائیں اور اس کو نہ صرف سنیں بلکہ پورے مہاراشٹرا کے گلی گلی چپے چپے کوچے کوچے اور ہر فون میں عام کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.